خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 13ویں باب میں سے۔ اسی موقع پر بعض حاضر تھے جنہوں نے یسوع کو ان جلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا، اور یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جلیلی باقی سب جلیلیوں سے گناہگار تھے کہ ان کے ساتھ یوں ہوا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو سب اسی طرح سے ہلاک ہوگے۔ یا وہ 18 جن پر سلوام کا برج گرا اور دم مرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ یروشلم کے باقی سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی تاکستان میں انجیر کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اس کا پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ تب اس نے اکرام سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں آ کر انجیر کے اس درخت میں پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی روکے ہے۔ پس اس نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، اس سال اور بھی اسے رہنے دے کہ میں اس کے گرد تھالا گودوں اور کھاد ڈالوں، شاید کہ آئندہ سال پھلے، نہیں تو پھر کٹوا دینا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اے خداوند، اس سال اور بھی سے رہنے دے کہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، شاید کہ آئندہ سال یہ پھل دے، نہیں تو پھر اسے کٹوا دینا۔ عزیز مومنین، روزوں کے دوران آج تیسرا اتوار ہے، اور آج کی تلاوتیں بڑی پاورفل ہیں، بڑی سبق آموز ہیں، بڑی چیلنجنگ ہیں، اور ایک بڑی دعوت دیتی ہیں۔ اور وہ دعوت کیا ہے؟ اپنے اندر جھانکنا، دیکھنا کہ خدا نہایت مہربان ہے، خدا مجھے پیار کرتا ہے، خدا مجھے عزیز جانتا ہے، لیکن میرا رویہ، میرا رسپانس ٹورڈز گاڈز لو کیسا ہے؟ میں کون سا یا کیسا درخت ہوں؟ کیا میری زندگی بے پھل ہے، یا جب مالک آ کر دیکھتا ہے تو میں پھلدار درخت کی مانند ہوں جو وقت پر پھل دیتا ہے؟ یہ سارے سوال، یہ ساری باتیں، یہ ساری گفتگو یقینی طور پر میں نے جس طرح کہا ہے کہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنی حقیقی بلاہٹ کو پہچاننا ہے، اور خدا کے پیار کا جواب پیار میں دینا ہے۔ اور جس بات کی خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم وقت پر پھل دیں، ہم نے پھل دینا ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ خدا تو ہمیشہ مہربان ہی رہتا ہے. اس کا الہی رحم ہر شخص اور ہر انسان کے لیے اور ہر وقت اور ہر جگہ میسر ہے، دستیاب ہے. خدا کی محبت، مہربانی اور فراخ دلی میں کبھی بھی کمی نہیں آئی. سچ میں ہم ہر روز گرتے ہیں، وہ ہر روز ہمیں اٹھاتا ہے. ہم بھاگتے بھاگتے خدا سے دور چلے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے الہی ہاتھ ہمارے پیچھے پیچھے آتے ہیں. وہ ہمیں سنبھالتے ہیں، وہ ہمیں اٹھا لیتے ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ سنبھالے رکھتے ہیں اور ان خدا کے ہاتھوں میں ہم ہمیشہ محفوظ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ خدا کی محبت لامحدود ہے، اس کا رحم لامحدود اور لا انتہا ہے، اس کی فکر ہمارے لیے ہمیشہ برقرار رہتی ہے. اور یہی بات آج ہم نے پہلی اور دوسری تلاوت میں سنی ہے. خدا جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ میرے لوگ مشکل میں ہیں، خدا جب آسمان سے نیچے نظر دوڑاتا ہے، دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کی زندگی بڑی مشکل اور کٹھن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی اور میں آپ خود اترا ہوں تاکہ میں تمہیں چھڑاؤں. اور یوں وہ حضرت موسیٰ کو بلاتا ہے تاکہ وہ خدا کے لوگوں کی، اس کے اپنے لوگوں کی کیا کرے؟ رہنمائی کرے. اور خدا کی فکر ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہتی ہے. جب بھوک لگتی ہے تو کمائے بغیر کھانا مل جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جب پیاس لگتی ہے تو چٹان سے وافر مقدار میں بختات کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ پانی مل جاتا ہے. جب رات کو روشنی درکار ہے تو آگ کا ستون مل جاتا ہے. جب دھوپ لگتی ہے تو بادل آ جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور میرا اور آپ کا خداوند میرے اور آپ کے لیے کیا کرے؟ یہ خدا کی محبت کی عظیم مثالیں ہیں. اور دوسری تلاوت میں لکھا ہے کہ ان کو یاد رکھو کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا. خدا تمہیں کتنا پیار کرتا رہا، خدا تمہیں کتنا عزیز جانتا ہے، اور خدا تمہیں بچانا چاہتا ہے. عزیز مومنین، آج جب ہم پاک انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر دانوگان کرتے ہیں تو آج کی جو تمثیل انجیر کے درخت کی تمثیل جو ہم نے سنی ہے، اسے ہم الہی صبر کی تمثیل کہتے ہیں. یعنی خدا کا فضل، مہربانی فراوانی کے ساتھ ہے اور ہر ایک شخص کے لیے ہے. A parable of divine patience. طویل الصبر یہ خدا ہے. میں سوچتا ہوں خدا اتنا صابر کیوں ہے میرے اور آپ کے بارے میں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. وہ ہم میں سے کسی کو بھی، ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا. یہ سچ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی بھٹکے، کھو جائے اور ہلاکت کی طرف بڑھے. اس لیے آج ہم
پیرابل آف ڈوائن پیشنس پر دھیان و گیان کریں گے، خدا کے صبر کے بارے میں۔ تو اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ اس آج کے انجیل کے دو حصے ہیں، ایک رپینٹنس پر ہے اور دوسرا جو ہے وہ انجیر کے درخت کی تمثیل ہے، حالانکہ دونوں ملتے ہیں، لیکن میں زیادہ فوکس جو ہے دوسرے حصے پر کروں گا۔ تو اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا ہے کہ درخت لگانے کا مقصد کیا ہے، واٹ از دا ریزن وائی وی پلانٹ دا ٹری۔ سیکنڈ، جب درخت پھل نہیں دیتا تو اسے مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے۔ تھرڈ، جب وہ پھل دیتا ہے یا جب وہ پھل نہیں دیتا تو اس کا مستقبل کیا ہے۔ ہم ان تینوں باتوں پر دھیان و گیان کریں گے۔ ہمارا پہلا نقطہ، انجیر کے درخت کے لگانے کا مقصد بڑا سمپل ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے درخت لگانے کا، پھلدار پودا لگانے کا یا عام پودا پھولوں والا لگانے کا؟ مقصد کیا ہے کہ مالک اسے دیکھے اور اسے دیکھ کر خوش ہو، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے، پھلدار درخت اس لیے لگایا جاتا ہے، پھل والا درخت، کہ وقت پر انسان کو یا لگانے والے کو کیا ہو، پھل میسر ہو سکے، اسے پھل مل سکے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ انار کا درخت پودا اپنے گھر میں لگاتے ہیں، نار اگا ہی نہیں نہ تو پھر تو کٹنا ہی ہے۔ یا لیمنز کا آج کل لوگ لگاتے ہیں، لیکن جو گھروں میں لگ سکتے ہیں۔ تو جب لگانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ پھل دے، تو درخت لگانے کا مقصد کیا ہے کہ پھل دے۔ اور مالک نے بھی ایسے ہی کیا، انگور کے باغ میں انجیر کا درخت لگایا۔ بھائی انگور کا باغ ہے، پاکستان ہے، تو کیا کرو ادھر انگور ہی رہنے دو، لیکن مالک کو کچھ نیا ہی معلوم ہوتا ہے، سم تھنگ ڈفرنٹ، کہتا نہیں میں انجیر کا درخت لگاؤں گا۔ مطلب ہے کہ اسے انجیر بہت پسند ہے۔ ہم میں سے بھی کافی لوگوں کو پسند ہوگا انجیر کھانا، بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تو مالک کو انجیر پسند ہے، انجیر کا پھل جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مالک جو ہے کوئی اس درخت سے ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جو اس کے لیے ناممکن ہے، یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ببلیکل لینگویج میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ درخت کی بلاہٹ کیا ہے، پھل دے۔ اگر پھل نہیں دینا تو اس کا جو ایگزسٹنس ہے پھر وہ کویسچنیبل ہے۔ اس لیے تکوین کی کتاب میں لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو، اور سمندر اور زمین کو کیا کرو، معمور کرو۔ مقصد کیا ہے، بلاوا کیا ہے کہ پھل دینا، بلاوا کیا ہے، بڑھنا، اور زمین کو کیا کرنا، معمور کرنا۔ تو مالک بھی یہی چاہتا ہے کہ جو تمہاری بلاہٹ ہے اسی کے مطابق کیا کرو، پھل دو۔ اب بڑے شوق کے ساتھ، بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ، بڑی ایک امید کے ساتھ مالک پاکستان آتا ہے، اور لکھا ہے اس نے آ کر دیکھا، اس کا پھل ڈھونڈا مگر کیا کیا، نہ پایا۔ اس نے آ کر اس کا پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا، کیونکہ وہ درخت بے پھل تھا۔ مالک ناخوش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھ 3 برس سے میں آ کر پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا۔ یعنی 3 سال ہو گئے ہیں، اس درخت کو، انجیر کے درخت کو انجیر مہیا کرنا چاہیے تھا، پھل دینا چاہیے تھا، لیکن میں پھل آ کر ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا۔ مایوسی بھی ہے، شکایت بھی ہے، شاید گلہ بھی ہے کہ I have done everything، لگایا
اس کی دیکھ بھال کی، اس کو کھاد دی، اس کی حفاظت کی، اس کو عزیز جانا، کیونکہ پاکستان ہے، انگوروں کا باغ ہے، ایک ہی ہے، اکلوتا ہے، پیارا ہے اور مجھے بڑا عزیز ہے، دل کے قریب لگتا ہے۔ ایک کو ویتے تو پتا ہے لاڈلہ ہی ہندہ ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ دیکھ 3 برس سے میں آ کر پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا۔ یہ زمین کو بھی روکے ہوئے ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسے کاٹ ڈال، اسے کیا کر؟ کاٹ ڈال۔ میں سمجھتا ہوں مالک کا یہ رویہ یا یہ ڈیسیجن کوئی تعجب انگیز نہیں ہے کہ اس کا کوئی غلط فیصلہ نہیں، بڑی جلدی میں فیصلہ نہیں کیا، اس نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ اور کئی دفعہ ہوتا کیا ہے، ہم اسی آیت پر اسی انداز سے سوچتے ہیں کہ مالک نے 3 برس کیا کیا؟ پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ لیکن توجہ، آپ کی توجہ درکار ہے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، دھیان سے سمجھنا ہے کہ مالک نے کتنے سال انتظار کیا۔ لکھا ہے دیکھ کتنے سال؟ 3 سال۔ لیکن مالک ہے، میں نے کہا ہے وہ درخت کو پیار کرتا ہے، اسے عزیز جانتا ہے، اس سے پھل دیکھنا چاہتا ہے اور وہ پر امید ہے۔ اب بات 3 سال کی نہیں ہے، یہ آج سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، 3 سال کی بات نہیں ہے۔ اخبار کی کتاب میں لکھا ہے درخت کے پہلے پھل 3 سال وہ تمہارے لیے نامختون ہیں، اس میں سے نہ کھاؤ۔ درخت کے پھل پہلے 3 سال کیا کرنا ہے؟ ان کو نہیں کھانا۔ اب 4تھے سال یہی پھل خداوند کی تمجید کے لیے پاک ہوں گے۔ 4تھے سال۔ اور آگے لکھا ہے اور 5ویں سال تم اس کا پھل کھا لو یا کھانا۔ آپ دیکھیں خدا کتنا صبر کرتا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنی برداشت کرتا ہے، کتنا وقت دیتا ہے۔ تو یہاں بات 3 سال کی نہیں ہے بلکہ کتنے سال کی ہے؟ کتنے سال کی ہے؟ نہیں، کتنے سال کی؟ بتا دو، کوئی بات نہیں۔ اچھا میں دوبارہ سے بتاتا ہوں۔ 3 سال اس مالک نے پھل نہیں ڈھونڈا، 3 سال وہ تھے جو پھل کھا نہیں سکتے تھے، 1 سال کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ خداوند کا۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال۔ 7 سال، 7 سال، یعنی یہاں بات 3 سال کی لکھی ہے، لیکن انفیکٹ اس درخت کو کتنے سال ہو گئے ہیں بے پھل؟ 7 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں نے جب یہ کہا تھا کہ مالک بے صبرا نہیں ہے، کسے کاٹ ڈال، 7 سال ہو گئے نے کوئی پھل نہیں، ہاں وہ بچہ بھی 7 مجھے دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو 7 سال ہو گئے ہیں اور مالک اب کیا کرے؟ کیا کرے؟ اس لیے تو کہتا ہے کسے کاٹ ڈال، کیونکہ یہ زمین کو روکے ہوئے ہے، یہ پھلدار نہیں ہے، لگتا ہے کہ اس میں پھل اب نہیں اگے گا، 7 سال ہو گئے نے۔ اب جو باغبان ہے وہ درخواست کرتا ہے، مہلت مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے، اور کتنے سال اور مانگتا ہے؟ 1 مزید سال۔ He asked for a year of mercy۔ وہ خدا کے رحم کا 1 اور سال مانگتا ہے۔ لکھا ہے اے خداوند اس سال اور بھی رہنے دے، 1 سال مانگتا ہے باغبان۔ اب جو میں نہیں کہوں گا وہ آپ نے وہ بھی سمجھنا ہے۔ باغبان کیا کرتا ہے؟ درخت کو پیار کرتا ہے، درخت کو عزیز جانتا ہے، درخت کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے،
اور 7 سال کے بعد بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ اے خداوند اس کو ایک موقع اور دے دے. میں کیا کروں گا؟ میں اس کے گرد تھالا جو ہے وہ کھودوں گا، کھدائی کروں گا. میں کیا کروں گا؟ میں کھاد ڈالوں گا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا. اے خداوند تو نے 7 سال رحم کیا، تو نے 7 سال صبر کیا ہے، یعنی 7 سال کمپلیشن کا نمبر ہے، یعنی حد کر دی ہے. تو نے حد کر دی ہے، انتظار کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے. تو کوئی گل نہیں، 1 سال میرے واسطے دے دے. کچھ نہیں ہوندا جتھے اینے سال انتظار کیتے نے، 1 سال میرے واسطے. کیوں؟ کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کاٹا جائے. اے خداوند اس سال اور بھی اسے رہنے دے. دھیان سے سننا ہے، یہ کتنا کنسرنڈ ہے باغبان، درخت کے متعلق کتنا کنسرنڈ ہے. جو باغبانی کرتے ہیں، جو درختوں کے متعلق، پھلدار درختوں کے متعلق جانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ باقی درختوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے چگرد کھدائی کی جاتی ہے، ان کو کھاد دی جاتی ہے، ان کی ٹرمنگ کی جاتی ہے، لیکن انجیر ایک واحد درخت ہے یا ان درختوں میں سے ایک ہے جن کو یہ دونوں چیزیں درکار نہیں. اس میں اپنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پھلے بڑے اور پھل دے، یعنی اسے کھدائی کی اور اسے کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی. پوائنٹ بھی نوٹڈ. اب باغبان کرنا کیا چاہتا ہے؟ سال بھی لے لیا ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کو ضرورت نہیں ہے. مطلب کہ باغبان ہر صورت میں اس درخت کو بچانا چاہتا ہے، بہانے لب رہا ہے. حالانکہ میں نے کہا کہ انجیر کے درخت کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن باغبان کیا کہتا ہے کہ میں اس کو کھاد ڈالوں گا، میں کوشش کروں گا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، کیونکہ وہ ہر صورت میں اس درخت کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے. وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور وہ حد سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اور حد سے بڑھنا کیا ہے؟ کہ وہ اس درخت کی زندگی اور نجات اور بحالی اور اس کے پھل لانے کے منتظر ہو کر وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اپنی جان تک قربان کرتا ہے. یہ انجیر کا درخت صرف درخت کی بات نہیں ہے، یہ انجیر کا درخت خدا کے لوگ ہیں. یہ انجیر کا درخت میں اور آپ ہیں. یہ انجیر کا درخت ہم گناہگار ہیں جو اپنے گناہوں سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں. یہ انجیر کا درخت میری اور آپ کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے. بیشتر اوقات خدا کا پیار تو ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اس کا الہی رحم تو ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لیکن ہم بے پھل رہ جاتے ہیں. افسوس. وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے، وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ ہم بچ جائیں، اور یہاں تک کوشش کرتا ہے کہ اس نے اپنی جان تک، باغبان نے اپنی جان تک کیا کی؟ قربان کر دی، تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہم زندگی پائیں، تاکہ ہم زندگی بلکہ کثرت کی زندگی حاصل کریں. یہ ہے باغبان. باغبان ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں عزیز جانتا ہے اور ہمیں ہر ممکنہ طور پر اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی ہمیں بچانا چاہتا ہے. جسٹ ریفلیکٹ آن یور لائف. کتنا پیار کہ ہماری خاطر، ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمیں زندگی دینے کے لیے وہ اپنا آپ قربان کرتا ہے. عزیز مومنین، ہمارا تیسرا نقطہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر یہ درخت، خدا کے لوگ، میں اور آپ بے پھل رہتے ہیں تو مالک سے باغبان کیا کہتا ہے؟ نہیں تو پھر اسے کیا کرنا؟ کٹوا دینا. شوق سے نہیں کہہ رہا، چال نال نہیں کہہ رہا
کہ بڑا چائے انہوں مسکرا کے نہیں کہہ رہا، دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے مالک میں کوشش کرتا ہوں، اگر یہ پھل نہ دے تو پھر اسے کیا کرنا؟ کٹوا دینا۔ یہاں بھی دھیان سے سننے والی بات ہے، کیا لکھا ہے؟ نہیں تو پھر اسے کٹوا دینا۔ کیا کرنا؟ کٹوا دینا۔ باغبان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کٹنا، پھر بھی تو کٹوا دے پائی۔ اے مالک، اے خداوند، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ پھل نہیں دے رہا، کٹوا دینا، لیکن میں اپنا منہ ادھر کر لاں گا۔ میں نہیں اس کی ہلاکت چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ کاٹا جائے، کیونکہ میں اسے کیا کرتا ہوں؟ پیار کرتا ہوں، عزیز جانتا ہوں۔ تو کٹوا دے، پر میں اس کے کاٹے جانے کو دیکھ نہیں سکتا۔ میں گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تو کٹوا دینا، پر میں نہیں کاٹوں گا، میں نہیں کاٹوں گا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے ہمارے باغبان یسوع نجات دہندے کا پیغام اور محبت۔ یہ ہے در حقیقت محبت، جس کو میں اور آپ کبھی پہچان نہیں پاتے۔ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، مان جائیں اس بات کو۔ وہ ہمیں ہر حال میں بچانا چاہتا ہے، ہر طرح سے موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے ہمارے لیے۔ وہ اپنی جان تک قربان کرتا ہے تاکہ ہم بچ جائیں۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ خدا ہمیں بار بار توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ خدا ہمیں ہر ممکن طور پر وقت اور مہلت دیتا ہے۔ خدا ہمارے لیے واپسی کے راستے کھلے رکھتا ہے۔ The door is never closed، اور اس کے بازو بھی کبھی بند نہیں ہوئے۔ وہ ہمیشہ ہمارا منتظر ہے۔ اب توبہ کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ خدا ہمیں وقت بھی دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وقت ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وقت ختم بھی ہو جائے گا، نہ ختم ہونے والا وقت نہیں اب ملے گا، کیونکہ the day of judgment will be there۔ اس لیے کہتا ہے کہ اگر یہ پھل نہ دے تو کیا کرنا؟ اس کو کٹوا دینا۔ اس لیے کہا جاتا ہے every day is a new chance or new day, but remember it could be a last chance۔ کیونکہ اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ خدا کا فضل ہر جگہ پر ہے، خدا کا فضل ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ خدا ہم میں سے ہر شخص کو بلاتا ہے، وہ ہمارا منتظر ہے۔ اس کی معافی اور رحم ہمیشہ کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اور ہر وقت ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ آئیں خدا کی فراخ دلی کے ساتھ تعاون کریں۔ فراخ دلی معافی میسر ہے، دستیاب ہے۔ آئیں اپنے خداون کی طرف بڑھیں اور ایسے درخت بن جائیں جو پھلدار ہوں۔ مسیح خداون کے وسیلہ سے آمین۔